کہ منکرین حدیث کے پاس اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں، ایک بھی دلیل نہیں، صرف شبہات ہی، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ مثلا 4 آیات انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 4 آیتیں ایک ہی صورت میں، اور استدلال یہ کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ قرآن آسان کتاب ہے، اسے بیان کی ضرورت ہی نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس پر یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ جب قرآن آسان ہے تو اس کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک استدلالی بے عقلی ڈھکوسلا۔ حالانکہ اسی آیت میں غور کر لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ کیا ہے؟ مسئلہ نصیحت توحید کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اس کا یہ کیا کہاں سے مطلب آ گیا کہ قرآن محتاج بیان ہی نہیں؟ اگر پورے قرآن کی یہ صفت ہو، لِلذِّكْرِ کو ہٹا دیا جائے تو آیات کا ایسا تعارض ہوگا جس کے پاس کوئی حل نہیں۔ تو قرآن آسان ہے، لیکن کس معنی میں؟ لِلذِّكْرِ، ذکر سے مراد جہاں مسئلہ توحید یا اصول ہے، یہ تو ہے اصل معنی کہ ہم نے قرآن کو مسئلہ کے لیے آسان کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ جو آیات البینات مشتمل بر عقائد ہیں تو اس اعتبار سے اس کی مثال سورج کی ہے، لیکن انہیں اس طرح نہیں سمجھ آتی، سیدھا سیدھا یہ سارے بامی ہیں۔ تو 4 آیتیں یہ آ گئیں، ہم کہتے ہیں ایک اور آیت بھی ساتھ میں لاؤ کہ اللہ نے قرآن آسان کیا، بالکل صحیح ہے، لیکن کیسے؟ یسرناہ بلسان کا، یسرناہ بلسان کا، ہم نے قرآن آسان کیا تیری زبان میں۔ کیا سمجھے ہو؟ یسرناہ یہ کس کی زبان ہے؟ بلسان کا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان ہے۔ تو قرآن آسان ہوا لسان کا کے دونوں معنی، عربی زبان اور دوسرا تبجین رسول۔ لسان تبجین بھی لسان رسول ہے۔ تو بے لسان کا، آپ کی زبان میں ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ ہم کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یسرناہ بے لسان کا، تو سارا اشکال ہی ختم، اور ان کو سمجھ بھی تب آتی ہے۔ ادھر ایک آیا تھا پینٹ پتلون والا، بہت تمہید باندھی کہ میں فلاں عالم سے ملا، فلاں، میرے اشکال حل نہیں ہوا۔ میں کہ آج انشاءاللہ نہیں رہے گا، یا آپ نہیں رہیں گے یا اشکال نہیں رہے گا۔
فلاں کو ملا، فلاں کو، بہت لمبی تمہید. تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے اس نے کہا کہ یہ اتنے میرے اشکال ہیں. پہلا یہ 4 مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. جب قرآن آسان ہے تو کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بیان کی کوئی ضرورت نہیں، اور قرآن کے لیے کسی کے قول کی ضرورت نہیں. صحیح پک گیا جب تو میں نے کہا تحقیقی جواب اس کو بالکل نہیں سمجھ آئے گا. تحقیقی جواب منہ دیکھ کے. تو میں نے کہا پورا قرآن مانتا ہے یا کچھ کچھ؟ کہتے ہیں پورا مانتا ہوں. میں نے کہا پڑھ یسر نہ ہو. جب یہ پڑھی تو بالکل ستارہ غائب ہو گیا. کبھی ادھر صفحہ پھیرے، کبھی. میں نے کہا یہی قرآن ہے نا، یسر نہ ہو بے. تو اب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا پڑھتا ہے اور وہ تیسیر ہے کہاں؟ بے لسانے کا، وہ زبان رسول سے ہے. جب زبان رسول سے تیسیر قرآن ہے تو 4 مانتا ہے، 5ویں نہیں مانتا. تو اب مجھے سمجھ آئی اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تو آیا کہاں سے. پیچھے پورا نسب بھی معلوم ہو گیا. تحقیقی جواب وہی ہے جو میں نے آپ کو دے دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر مسئلہ ہے، اور مراد اس سے آیات البینات، کتاب مبین جس حصے کی صفت ہے وہی مراد ہے. اور ہم نے کہا کہ تفسیر کی ضرورت جو ہے وہ ایک حصہ کو ہے جس کی احکام ہیں اور اجمال ہے اور ابہام ہے اور تعجین ہے. تو اس سلسلہ میں تبیین کی ضرورت ہے. ورنہ اکثر قرآن جو عقائد پہ مشتمل ہے تو یہ